اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام نزدیک ہیں، سب سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ قرآن یعنی قرآن صامت، اہل بیت یعنی قرآن ناطق۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو شروع سے ہی صدر اسلام سے ہی، چاہے قرآن ناطق ہو چاہے قرآن صامت، دونوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ چاہے قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق، دونوں پر ہی تیر بارانی کی گئی، دونوں کو ہی جلایا گیا، دونوں کو ہی نیزوں پر بلند کیا گیا، اور آج تک دونوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کا پوڈ کاسٹ ناظرین ہمارا اسی موضوع کے سلسلے میں ہے، لہٰذا ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں دو مہمان تشریف لائے ہیں۔ ہم اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین صورت والا صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ قبلہ بہت بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے اس برنامے میں۔ شکریہ بہت۔ دوسرے مہمان ہیں ہمارے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سراج حسین صاحب کے، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں کہ وہ اپنا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم دونوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دو حضرات آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہیں اور ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اپنے اصل مطلب تک جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے مولانا سراج حسین صاحب سے کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے بہت بریفلی صرف قرآن صامت کے لیے یعنی قرآن مجید کے لیے آپ بریفلی طور پر اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی کیا منزلت ہے قرآن مجید کی، جو پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہم سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کے متعلق جو بات کہی ہے، دیکھیں قرآن نے خود اپنا جو تعارف کروایا ہے جی، وہ یہ کہہ کر کے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، بشریت کو ظلم اور تاریکی سے نکال کے نور اور روشنی میں لانے والی کتاب ہے، اور مختلف احادیث روایات موجود ہیں، خود قرآن کی آیتیں موجود ہیں جس سے قرآن مجید کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، گنجائش نہیں ہے سب کو ذکر کرنے کی، لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن تمام دوسری کتابوں پر یا تمام دوسری باتوں پر، ہر کلام کے اوپر وہی فوقیت رکھتا ہے کہ جو عظمت اللہ کی مخلوق کے اوپر ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سند پیغمبر نے دی ہے، صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یعنی وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن، انہیں وصیت ہے مولا کی، جہاں کے اوپر تمام دوسری چیزوں کے بارے میں وصیت کی ہے۔ قرآن کی جب باری آئی تو فرمایا کہ میں تم سب کو متوجہ کرتا ہوں قرآن کی طرف، لا یسبقکم، ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر عمل کرنے کے بارے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نکل جائیں۔ یعنی میرے مولا کو یہ پہلے سے اندیشہ ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کے سلسلے میں، ہاں، لا یسبقکم بالعمل بہ، قرآن پر عمل یعنی تم کرو پہلے۔ پیغمبر اکرم کی حدیث پھر ایک مرتبہ پڑھوں گا، دوسری حدیث، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، جب فتنے تمہیں تاریک رات کی طرح گھیر لیں کیا کرو، فعلیکم بالقرآن، قرآن کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کی طرف متوجہ۔ یہ بہت ساری حدیثیں، ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عالم اسلام قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ سورہ فرقان کی ایک آیت میں پیغمبر روز محشر جو شکایت کریں گے اس کو قرآن نے قرآن میں سورہ فرقان میں رکھ دیا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی قیامت میں پیغمبر اگر کوئی شکایت کریں گے تو وہ یہ شکایت ہے کہ اے میرے اللہ میری قوم نے اس کو پس پش ڈال دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں اس کا کیا، مطلب یہ ہوا اس کو اپنی زندگی میں انہوں نے جگہ نہیں دی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ یعنی یہ اس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کی اس عظمت کو بیان کیا کہ جس عظمت کے ساتھ پروردگار نے اس کو نازل کیا تھا کہ ہمیں قرآن کو یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف رٹ نہیں لگانی ہے، صرف حفظ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دوسرے لوگ اس پر عمل میں ہم سے سبقت لے جائیں۔ بہرحال ہم گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ سے یعنی محمد حسین صاحب سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ چونکہ ہماری گفتگو خود قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں کے زمرے میں چل رہی ہے، تو قرآن صامت کے لیے تو مولانا نے ایک بریفلی اس کا جو ہے وہ تعریف پیش کر دی، اور کون سی کتاب ہے، کس لیے آئی ہے، کن لوگوں کے لیے آئی ہے، کس پر نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں گفتگو کی۔ آپ اگر قرآن ناطق کے سلسلے میں کہ آج جو ہمارے گفتگو کا محور یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے گفتگو ہماری، اگر ان کے سلسلے میں ہمارے ویورز کو کچھ بیان کریں گے تو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام اور 13ویں معصوم ہیں۔ ان کی ولادت 232 ہجری میں، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الثانی، اور جو بر صغیر میں جس روایت کو مشہور مانا جاتا ہے 10 ربیع الثانی ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کی امامت شروع ہوتی ہے 254 ہجری میں، یعنی جس وقت ان کی عمر تقریباً 22 سال کے قریب میں تھی، ان کے والد کی شہادت ہوتی ہے اور ان کی امامت شروع ہوتی ہے، اور 3 رجب 254 میں ان کے والد کی شہادت ہوتی ہے، یعنی امام ہادی علیہ السلام، امام علی الہادی علیہ السلام۔ امام کی شہادت جب ہوتی ہے تب سے ان کی امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 260 ہجری 8 ربیع الاول۔ تو تقریباً 6 سال کا عرصہ امامت کا دور تھا، لیکن ہمارے اماموں میں 9ویں امام کے عمر جو ہے وہ 28، بالکل 9ویں امام کے بعد، چونکہ 9ویں امام کی عمر محض 25 سال تھی اور 11ویں امام کی عمر 28 سال تھی، تو اس اعتبار سے عمر کے اعتبار سے اماموں میں جن کی مختصر عمر رہی ہے اور کم رہی ہے ان میں امام حسن عسکری علیہ السلام صرف 28 برس۔ اور واقعاً تاریخی اعتبار سے تو امام کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اور جس شرائط میں اور جس زمانے میں یہ زندگی گزار رہے تھے وہ تو بہت سنگین تھے، لیکن شاید ایک ظلم، یعنی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اس کی تائید کریں یا اصلاح کیجیے گا، کہ ایک ظلم جو ہمارے امام کے اوپر ہم لوگوں میں بھی اور ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان اماموں کے بارے میں کہ جن کا نمبر آگے ہو گیا ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام اور خاص 11ویں امام، ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہم لوگوں کے درمیان بہت کم ہے، اور شاید یہ کڑوی حقیقت ہے۔ تو ایک تاریخی ظلم ہے جو تاریخ میں ہوا ہے، اور ایک ہم لوگوں کے زمانے میں بھی۔ تو یہ ایک بہت اچھا موقع، اور خدا کی طرف سے یہ توفیق ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ نکات امام کی زندگی کے بارے میں بھی یہاں کور کر سکیں، اور جو ہم لوگوں کے لیے بھی مفید واقع ہو انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہماری گفتگو کا مکمل آغاز ہو گیا ہے، قرآن ناطق کے سلسلے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا اور قرآن صامت کے سلسلے میں بھی، اب ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قبلہ، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے نازل کی گئی، بشریت کی ہدایت کے لیے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہدایت مل جائے گی، جہالت سے نکل آئیں گے، گمراہی سے نکل آئیں گے، اور سعادت اور کمال کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو چونکہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہیں اردو زبان، یعنی جو بر صغیر میں سب اردو زبان ہے، قرآن ہے جو ہے مثلا عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم قرآن کا جو ترجمہ پڑھیں گے وہ ہمارے لیے کافی ہوگا ہماری سعادت کے لیے، ہماری جہالت اور گمراہی سے نکلنے کے لیے، یا صرف عربی پڑھیں تو ہی ہمارے لیے کافی ہے یہ چیز؟ دیکھیے، اصل جو مقصد ہے وہ ہے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانا، جی، یہ ہمارا نصب العین سب سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ۔ اب اس کے کچھ راستے ہیں، وہ راستے قرآن کی تلاوت، ترجمے، تفسیر، اس کے بعد پھر اس کے اندر چھپے ہوئے معانی، مفاہیم، بطن، ان سب چیزوں کو سمجھنا۔ آپ نے کہا کہ ترجمے پر سے کام چل جائے گا، کافی۔ دیکھیے ترجمے کی حد تک اگر انسان رک جائے گا
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت قرآن تک نہیں پہنچ پائے گا، اور وہ بسا اوقات شاید اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، ہدایت کے بجائے شاید وہ گمراہ ہو جائے۔ بہت سی جگہوں پر قرآن کے ایسے ظاہری معنی ایسے ہیں کہ جہاں سے بہت ساری ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے۔ مثلاً قرآن میں اگر اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ جو ہے وہ آسمان پہ بیٹھا ہے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس میں اگر ترجمے کی حد تک رک جائیں گے تو نتیجہ نکلے گا ہدایت کے بجائے گمراہی۔ تو ہمیں گمراہی کس طریقے سے ہو رہی ہے اس میں؟ اللہ کے جسم و جسمانیت کے قائل ہو گئے آپ کہ اللہ آسمان میں بیٹھا ہے اور اس اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اور پھر اللہ کو ہم نے محدود کر دیا، جبکہ اللہ لامحدود ہے۔ جب جسم ہوگا تو محدود ہوگا، وہ ایک جگہ ایک مکان میں آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ خراب ہو جائے گا، لیکن ترجمے کو پڑھنا غلط نہیں ہے، ترجمے پر رک جانا غلط ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ترجمے پر، یعنی صرف اور صرف ترجمہ کافی نہیں ہے ہماری ہدایت کے لیے، ترجمہ کافی نہیں، جس لیے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، باطن ہے، پھر باطن کے اندر بھی باطن ہے، یہاں تک کہ 70 بطون تک کی بات کہی گئی ہے۔ تو ترجمے پہ انسان کو رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کے پھر اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ مگر پھر میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا ضرور، افسوس اس بات کا ہے کہ اکثریت نہ کہوں تو ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ترجمے تک نہیں پہنچ سکی ابھی تک، وہ شاید ظاہری قرأت قرآن سے بھی ناواقف ہے اور قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے بہت سے لوگ، یعنی ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں۔ تو سب سے میں اب تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آج جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ کم سے کم یہاں سے شروعات کریں، اور اگر آج انسان نے شروعات کی، کل اس کا انتقال ہو گیا، روز محشر قبر میں بتا سکتا ہے کہ میں نے کم سے کم شروعات تو کی تھی، میں نے اسٹارٹنگ تو کی تھی، نہیں پہنچ سکا میں ترجمہ، تفسیر، تعویل اور وہاں تک، لیکن میں نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ پہلا قدم اٹھانا انسان کا کام ہے، آخر تک پھر اس کو پہنچانا، پر وہ اللہ کا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے اس میں، ترجمے تک ہی اگر محدود مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ صرف ایک مولانا کی بات کو تکمیل کرتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن تحریف سے مبرہ ہے، یعنی اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے، خدا اس کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن مسلمان اور مسلمانوں کا کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ کو بھی اپنے درمیان اور اپنی آنے والی نسلوں تک کے پہنچایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جو کام ہوا ہے۔ تو یہ کہ ہم لوگ ان الفاظ اور کلمات کو جو عربی میں ہیں، ہمارا اس کے ساتھ رابطہ نہ صرف یہ کہ ہونا چاہیے بلکہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور جس حدیث کی طرف ہم نے اپنے پہلے کمنٹ میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، تو جہاں اس کے کلمات یا معانی اور تفسیر ہے، وہاں اس کے کلمات کی طرف بھی ہے کہ تو ہم لوگ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رابطے کو اس زبان کے ساتھ بھی، جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عربی اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ مضبوط کریں۔ بالکل۔ اور یہ ہمارے سماج میں، اب میں 2-3 باتوں کی طرف جو آپ نے بات کہی تو میں ایڈ کر دوں کہ ہم نے بہت قرآن کے استعمال کو بہت محدود بنایا ہے، بہت محدود کر دیا ہے۔ اب قرآن کا استعمال سورہ یاسین پڑھنے کی حد تک، سورہ فاتحہ پڑھنے کی حد تک، جب یا کسی کا دم نکل گیا ہو یا کسی کا دم نکل رہا ہو تو یا جہیز میں دینا، یا وقت رخصت کوئی گھر سے جا رہا ہے مسافرت پہ تو اس کو دروازے پہ کھڑو کے قرآن کے سائے میں نکالتے ہیں، اس سے بخار اتارنا، اس سے درد ٹھیک کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کیا کہنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ قرآن سے یہ کام نہیں لیے جا سکتے یا قرآن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ان مقاصد کے لیے، بالکل کیا جا سکتا ہے اور مستحسن ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس میں قرآن کو محدود کر دینا یہ بڑی ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ۔ یعنی یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے اس کے نازل ہونے کا، یہ نہیں ہے۔ قرآن آپ کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے، قرآن کو صرف محدود کر دینا ان چیزوں میں یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ واقعاً حق تلفی ہے قرآن کی۔ اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، سعادت بشری کے لیے آیا ہے۔ میں آپ کو اگر ایک مثال دوں ذہن سے قریب کرنے کے لیے، یہ موبائل ہے، یہ موبائل جب ایجاد ہوا ہے کس لیے ایجاد ہوا ہے؟ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے، 50-100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر دور ہے، بات کر لیا آپ نے، یہ اس کا اہم مقصد ہے، مین مقصد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت سارے ایپس اب ایڈ ہو گئے ہیں، کیلکولیٹر بھی ہے، اب اس کے اندر گیمز بھی ہے، اب اس کے اندر گھڑی بھی ہے، ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں، تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب انسان اگر کسی گیم کو کھیل رہا ہے
یا کیلکولیٹر پہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی اگر فون کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سارے کام بند ہو جاتے ہیں, لکھ کے آتا ہے کہ رنگنگ فلاں صاحب کی کال آ رہی ہے. جی ہاں. یہ موبائل بھی اپنے اصلی مقصد کو نہیں بھولا ہے, تمام فری چیزوں کو بند کر دیتا ہے, جو اس کا اولین مقصد ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم قرآن کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں, اس کے اولین اور اس کے اہم مقصد کو کنارے ڈالے ہوئے ہیں, فرعی مقاصد میں الجھے ہوئے ہیں, فرعی مقاصد میں مصروف ہے. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ساری قرآن سے کوئی بھی استفادہ نہ کریں, سب کریں, لیکن جو اس کا مین کام ہے اس کو بھول کے نہ کریں. بالکل ویسے ہی ہے کہ مولانا جیسے ہم جو ہے موبائل خریدیں کیلکولیٹر چلانے کے لیے, صرف یعنی کوئی بھی قرآن کو موبائل کو کیلکولیٹر کے لیے نہیں لیتا, اور نہ کوئی قرآن کو گھر میں استعمال کرتا ہے کس چیز کے لیے, کہ وہ صرف مردے کے لیے یا رخصت ہونے کے لیے یا جہیز کے لیے, بلکہ قرآن کو نازل ہی پروردگار نے سعادت بشری کے لیے کیا ہے کہ وہ اس سے ہدایت پا سکے. لیکن اب اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں اور بلکہ پوری دنیا پہ اگر غور کریں تو ٹھیک ہے قرآن پر عمل کما حقہ نہیں ہے کہیں بھی, لیکن اس کو حفظ کرنے کا ایک جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو حفظ کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر پھر اس کے فوائد بھی نظر آتے ہیں. تو ہم اپنے جو ہمارا مذہب ہے, شیعہ مذہب ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنسبت دوسرے مذاہب کے یعنی حفظ کرنے کا جو ایک چلن ہے وہ بہت کم ہے. بالکل. تو آیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے, یا واقعاً ہمارے یہاں بھی حفاظ ہوتے ہیں لیکن بدنام کیا گیا ہے, یا کسی اور وجہ سے کہ ہم لوگ کو کم رنگ رکھا گیا ہے کہ نہیں ان کے یہاں حافظ نہیں ہوتے, اور دوسرے مذاہب کے یہاں جو ہے حفظ کا, چونکہ حفظ پر روایات بھی موجود ہیں کہ اس کو حفظ کرو, اس کو کما حق اس کا حق ادا کرو, اور اس کو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے تعلیمات پر عمل کرو. یہاں پر دو پہلو ہیں مجھے لگتا ہے مدبر صاحب کہ جن کی طرف توجہ ضروری ہے. ایک وہ پہلو کہ جو ہم میں نقص پایا جاتا ہے, اس کو اعتراف کرنے میں کسی طرح کی جھجک نہیں ہونا چاہیے. ایک واقعیت ہے کہ جتنا حفظ کیا جا سکتا تھا اور کرنا چاہیے, یا جتنا قراءت کے اوپر توجہ دی جا سکتی تھی اور دینا چاہیے تھی, اتنی نہیں دی گئی ہے. نہ صرف شیعوں کے درمیان بلکہ غیر شیعوں نے بھی اتنی توجہ اس کی طرف نہیں دی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن ہاں نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ہم میں نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں کم توجہ. اس کی ایک وجہ شاید تراویح یا اس طرح کے جو دوسری چیزیں وہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہوتی ہے, تو وہاں پر تراویح وغیرہ کی وجہ سے بھی ہماری یہاں تعداد بھی تو کم ہے, تعداد بھی کم ہے. جی یہ بھی ایک بالکل دقیقاً. تو ابھی میں اس پہلو کو سراج صاحب کہ جہاں پر ہمیں ایک نقص ظاہراً دکھتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر پچھلے کچھ ڈیکیڈس میں دیکھا جائے, کچھ عشروں میں دیکھا جائے اور دہائیوں میں دیکھا جائے, تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے بڑے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں اور وہ محسوس ہیں. عالم اسلام اس کو دیکھ سکتا ہے. یقیناً اردو زبان اور بر صغیر ان لوگوں کے درمیان ابھی وہ تبدیلی بہت محسوس نہیں کی جا سکتی ہے, لیکن شیعہ آبادیاں جو دنیا کے مختلف کونوں میں ہیں, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر حافظان قرآن کو حفظ کرنے والے اور قرآن کی قراءت کرنے والے, چاہے ترتیل کی صورت میں ہو یا قراءت جو عبد الباسط وغیرہ جس طرح سے کرتے تھے اس طرح سے قراءت کرنے والے, ان کی تعداد بھی پہلے کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے. پھر یہ کہوں گا اس بات کو کہ ابھی ہم لوگ آئیڈیل جو سچویشن ہے وہاں تک کے نہیں پہنچے ہیں, اور ہمیں وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا ہوگا. آج دنیا میں جس کو سب سے پہلا رینک ملا ہے قراءت کے لیے, اور مسلمان ایک دوسری کنٹری میں, اہل سنت کی ایک کنٹری میں اس کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا, اس میں جو بندہ پہلے نمبر پہ آیا ہے وہ ایک شیعہ فرد ہے جس کا تعلق ایران سے ہے. تو یہ ایک فخر کی بات ہے. لیکن ہاں ابھی کچھ چنندہ لوگ اس جگہ تک کے پہنچے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ دن دور نہ ہوں کہ جس وقت شیعہ آبادی کے افراد جوان, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, یہ قرآن کے مرحلے میں علمدار اور علم بردار ہو کر آگے بڑھیں اور قرآن کے لیے. لیکن یہاں کے اوپر میں یہ بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم مقصد قرآن سے غافل ہو کر کے, تعلیمات قرآن سے غافل ہو کر کے اگر صرف رٹے پہ لگ جائیں تو یہ بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. چاہے جتنا قرآن کو حفظ کر لیں. جس مثال کو آپ نے کہا کہ موبائل صرف میں کیلکولیٹر کے لیے لے لوں, بالکل اس سے میں پوری طرح سے متفق ہوں کہ اگر قرآن حفظ اور قراءت کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً اس کے اندر تفکر کی بات ہے, تدبر کی بات ہے, جو قرآنی تفکر اور تدبر کے ساتھ ساتھ اگر قراءت اور لحن اور سب کچھ ہو رہا ہے تو مستحسن ہے. لیکن اگر تدبر, تفکر اور عمل بالقرآن کو چھوڑ کر کے صرف
اس میں لگ جائیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں ولو یہ کہ کم تعداد میں قرآن کو جو حفظ کرنے کے زاویے ہیں، جو اسپیکٹس ہیں، وہ بہت مختلف ہیں اور بہت ہی اچھے قسم کے ہیں. یعنی قرآن کو جو حفاظ ہمارے یہاں ہیں، اگر آپ دیکھیں وہ کس کس طریقے سے قرآن مجید کو اگر حفظ کر رہے ہیں. جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات. اگر حفظ ہی کی بات کی جائے کہ شیعوں میں یہ جو عام طور سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے حافظ نہیں ہوتے، جناب ہمارے یہاں حافظ اس کوالٹی کے ہوتے ہیں، اس کیفیت کے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی نظیر ملنا مشکل ہو جائے. بے شک ایسے ہی، میں اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا کہ کس طریقے. اب آپ دیکھیں اب تو اس طریقے کے حفاظ کی ماشاءاللہ کثرت ہے، بہت سارے ہیں کہ جو صرف یہ نہیں کہ الحمد سے شروع کریں والناس پہ ختم کریں، نہیں، آپ ان سے آیت نمبر پوچھیے، فلاں سورہ کی فلاں آیت پڑھیے، وہ فوراً پڑھیں گے. آپ ان سے پوچھیے کہ فلاں صفحے پہ پہلی آیت کون سی ہے، آخری آیت کون سی ہے، اس آیت کے 50 آیت کے بعد کون سی آیت ہے، اس سے 20 آیت پہلے کون سی آیت ہے، یہ آیت کس لفظ سے شروع ہوئی ہے، کس پہ ختم ہوئی ہے، اس کے 10 صفحے کے بعد کون سی آیت کس لفظ سے شروع ہوئی ہے، کس حرف سے شروع ہوئی ہے. تو اتنی روشیں ہیں، اتنا تنوع اس قدر اس کے اندر ماشاءاللہ. تو شیعوں کے اندر یہ بالکل الزام قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے حافظ نہیں ہوتے. جی یہ اور بات ہے کہ جو بھی ہے وہ بہت باکیفیت ہے تعداد میں کم، لیکن اس کے باوجود بھی کیفیت اور کوالٹی بہت ہی ہائی ہے. کہ کس طریقے سے ہمارے کیفیت کے اندر ایک اور چیز جو یعنی آپ ہی کی بات کو تکمیل کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم یہ ہے کہ جہاں یہ لوگ میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آیتوں کے نمبر یا کلمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر شاید 8-9 سال کی ہوگی، مجھے دقیق نہیں پتہ، اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس سے یہ کہا گیا کہ مثلاً کوئی ایک موضوع میں کہوں گا، آپ بتائیے کہ آپ یہ کلیم کرتی ہیں کہ قرآن کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. تو مختلف موضوعات ایک 8-9 سال کی لڑکی کے سامنے وہ جو بیٹھا ہوا تھا بندہ، وہ پوچھ رہا ہے سوال کی صورت میں کہ مثلاً ایک موضوع نیوکلیئر کے بارے میں بتائیں. تو وہ لڑکی برجستہ ایک آیت پڑھتی ہے، کہتی ہے کہ اس آیت میں زمین کے گول ہونے کے بارے میں بتائیں، زمین کے گھومنے کے بارے میں بتائیں. تو وہ لڑکی کہ جو عمر میں بہت چھوٹی ہے، جہاں پر بہت سارے اس عمر کے بچے اس سوال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لڑکی میں یہ استعداد تھی کہ وہ سوال کو سمجھنے کے ساتھ میں قرآن کی وہ آیت جو اس موضوع سے مرتبط ہے اس کو بیان بھی کر رہی تھی. لیکن ہم لوگوں کی ایک کمی بھی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے جوانوں کو قرآن سے نزدیک لا سکتی ہیں، جیسے اس طرح کی مثالیں، ہم لوگوں میں اس طرح کی مثالوں کا چرچا اور اس کی ترویج بھی بہت کم ہوتی ہے. شاید قرآن کی طرف لوگوں کو نزدیک کرنے کے لیے یہ بھی ایک وسیلہ ہو سکتا ہے ان کے رجحان کو بڑھانے کس طریقے سے کہ یہ استعداد جو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کو ہم لوگ کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے آئندہ یوتھ کے لیے. اور یقیناً ایسے ہیں بہت سارے افراد، میں نے خود دیکھا کہ حتیٰ ایک شاید یہ ایران کا کوئی تھا یا پاکستان سے حافظ، اس قدر عبور تھا تمام آیات پر قرآن کی اور اس قدر حفظ تھی ان کو کہ جو ممتحن ہے، امتحان لینے والا ہے، وہ صرف اشارے کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں صفحے پہ چلے جاؤ تو کون سی آیت ہے، فلاں نمبر سورہ کی، صرف ایک آیت کے ترجمے کا اشارہ کر رہا ہے اور یہ جو ہے وہ جواب دے رہا ہے کہ آپ جو ہے فلاں اشارے پر فلاں آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال ہم لوگ کی گفتگو کہیں دور نہ چلی جائے اور ہم لوگ پھر اپنے اصل مقصد پر لوٹ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی حافظ ہیں، اور حافظ بمعنی صحیح، یعنی جس طریقے سے قرآن کو حفظ کرنے کا حق ہے اس کو ادا کر کے اس کی تعلیمات پر بھی عمل ہو رہا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں قرآن کے سلسلے میں بہت اچھی یعنی فکریں ابھر کر آئی ہیں، چاہے غرب ہو، یورپ ہو یا اس کے علاوہ دیگر. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ صدر اسلام سے حملے ہوتے چلے آ رہے تھے، آج بھی حملے ہو رہے ہیں. آخر اس کے کیا اسباب ہیں، کیا ریزنس ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کہیں قرآن احسن کہیں توہین کی جا رہی ہے، کہیں پھاڑا جا رہا ہے، کہیں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں مثلا آیات اضافی ہیں، ان آیات کو نکال لو، یہ قرآن کی آیت، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ لوگوں کا کلام ہے. کوئی شیطانی ورسز لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے. تو خالی اس کا آخر ریزن کیا ہے، کیوں ہم آخر قرآن پر جو حملے ہو رہے ہیں اس پر ہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیے شاید اس کے پیچھے قرآن مجید اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے. جی، اس لیے کہ اس طریقے کے اقدام کے اوپر دشمن تبھی آمادہ ہوتا ہے جب وہ علمی اعتبار سے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے. قرآن کو جلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا قرآن کے جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ ہاں، یا وہی ایک قرآن مجید یا قرآن کو پھاڑنے سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، در واقع یہ ایک انسان کی بوکھلاہٹ ہوتی ہے
باغلاٹ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات پھیلتی جا رہی ہیں، اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، جو لوگ اسلام سے دور تھے وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے قریب آتے جا رہے ہیں، اور آپ اگر انٹرنیشنل رپورٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی تعداد میں کثرت سے اضافہ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس طرف۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ اب وہ اس چیز کا سہارا لیتا ہے یا پھر اسلامو فوبیا کا سہارا لیتا ہے، جی ہاں، ڈراتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدامات ہیں، شاید مولانا ہماری بات سے متفق ہوں کہ یہ اس طریقے کے اقدامات دشمن کی بوگھلاہٹ کا نتیجہ ہیں، اور جب ایسا ہوا ہے کہ دشمن نے توہین کی ہے یا دشمن نے جلایا ہے قرآن کو یا کچھ بھی، تو ویسے نتیجہ برعکس نکلا ہے، نتیجہ الٹا نکلا ہے، یعنی قرآن کا انفلوئنس، اس کا اثر زیادہ ہوا تو لوگ زیادہ قریب آنے لگے، زیادہ دکھنے لگا قرآن۔ اب آپ دیکھیں فرانس میں، آپ امیزون پہ چیک کریں کس قدر فرانس کی زبان میں ترجمے کے تقاضا بڑھ گیا ہے جب سے یہ قرآن شارلی ابدو کے بعد سے۔ جی ہاں، اب یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن نے بوگھلاہٹ کے نتیجے میں ایک قدم اٹھایا، لیکن اس کو نہیں معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو۔ تو لوگ جو ہیں بہرحال اس سے قریب آ رہے ہیں، اور مسلمان شاید ایک وجہ اور بھی میرے خیال سے ہو، کیونکہ قرآن ہمیشہ فطرت کے مطابق بات کر رہا ہے، اس کا تقاضا یہ قرآن فطرت۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے، اسی وجہ کہ ادامے میں اگر آگے بڑھاتے ہوئے اس کو دیکھا جائے، اصل شاید اس کو اور اگر پہلے مرحلے میں جا کر دیکھا جائے کہ جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، جہاں مولانا نے بوگھلاہٹ کی طرف اشارہ کیا اور یہ برحق نقطہ، یہ صحیح بات ہے، لیکن ایک اہم پوائنٹ جو یہاں پایا جاتا ہے، جو اس کی طرف وہ ایکسپرٹس جو اجتماعیات کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مقابلہ ہے دینداری اور بے دینی کے درمیان، یعنی ڈائریکٹ یہ کہا جائے کہ مقابلہ ہے خدا سے۔ وہ لوگ کہ جو انسان کو اس کی انسانیت سے نیچے حیوانیت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو انسان کو اس کے کمال اور اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں جو اس کو اوپر کی طرف لے جاتی ہیں، جو فطری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ تو ان دو لوگوں کے درمیان مقابلہ ہے، نہ صرف قرآن کی، یقیناً قرآن ایک سمبول کے طور پر مسلمانوں کا خاص طور پہ اور قرآن خدا کی کتاب کی وجہ سے مین ٹارگٹ پر ہے، لیکن ہر وہ مقدس چیز کہ جہاں کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو خدا سے نزدیک کر سکتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی توہین، قرآن کی توہین، سامرہ میں مثلاً گنبد امامین عسکرین کے جس کی مناسب اس کو منہدم کرنے کی سازش، اور اس میں ظاہری طور پر وہ بم دھماکہ یا اس طرح کی اور ہر وہ چیز جو پرفیکشن کی طرف لے جا رہی ہے، جو پرفیکشن کی طرف، جو خدا کی طرف لے جانے والی ہے، یقیناً قرآن اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایک اہم سمبول ہے، لہٰذا اس کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے جیسے کہ اشارہ کیا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر پازیٹیو اس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں مثبت نقطے کی صورت میں، وہ یہ کہ جہاں قرآن کی توہین کرنے کی کوئی جرأت کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو ری ایکشن ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، ان کی دینی بیداری، ان کی اپنی حمیت اور غیرت کا اظہار، کہ مثلا ایسا نہیں ہے کہ بائبل کی توہین نہیں ہوتی ہے، یعنی کتنا اس کو کور کیا جاتا ہے، کتنا یہ مقایسہ، میرے پاس کوئی ایسے فیگرز نہیں ہے کہ جو میں کہہ سکوں، لیکن ہاں ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب احتجاج دیکھتے ہیں تو یہ اس دینی کتاب کے لیے احتجاج کے لیے مسلمان زیادہ آتے ہیں۔ رسول خدا کی جب توہین کی جاتی ہے یا کوشش کی جاتی ہے، توہین کی در واقع ہو نہیں سکتی ہے، یعنی چاند کی طرف تھوکنے سے انسان کے منہ پر ہی وہ تھوک پلٹے گا، اس کو تو کوئی بالکل تو ہوتی نہیں، لیکن جو کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ جو مسلمانوں کی غیرت ہے، یہ غیرت اس توہین کے مقابلے میں جو جاگتی ہے، ایک کاش کہ ہم سب مل کر قرآن کے لیے اپنے آپ کو اتنا پابند بنا لیں کہ نہ صرف کسی کے توہین کے وقت میں ہم لوگ قرآن کا ذکر کریں اور اس کے دفاع کے لیے آئیں، بلکہ اپنی عام زندگی میں اس کو اپنے اور اس کے رابطے کو بہت مضبوط کریں۔ عین ممکن ہے کہ یہ توہینیں اس لیے بھی کی جاتی ہوں کہ مسلمانوں کے اندر کیا بیداری پائی جاتی ہے، اس کو چیک آؤٹ کیا جائے، اس کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ لوگ ابھی کتنا بیدار ہیں، کتنا مردہ ہو گئے بالکل، یا بھی ان کے اندر احساس اہمیت غیرت ہے۔ فارسی کی ایک وہ کہاوت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ادو شوت سبب خیر گر خدا خواہ، جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ فرانس میں شارلی ایبدو کے
قرآن کی توہین کی بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کی بکری میں اور اس کے لوگوں کی طرف اس کی اشتیاق میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل یہ ہر جگہ ہوا ہے. جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی توہین کی گئی ہے وہاں پر دوسرے لوگوں میں یہ تشویق ہوتی ہے اور ان کو یہ جاننے کی خواہش کہ بھئی یہ ہے کون جس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی حق کی طرف آئے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ حضرت محمد یہ تھے تو نہ صرف ہے کہ وہ توہین کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ فارسی کی یہ کہاوت جو یہ کہتی ہے کہ دشمن خیر کا سبب ہو سکتا ہے اگر وہ چاہ لے اوپر والا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی طرف رغبت حتیٰ ہم لوگ کے اردو زبان میں مسلمانوں جہاں پہ ہم لوگ کی آبادی زیادہ ہے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب قرآن کی توہین دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش ایجاد ہوتی ہے کہ بھائی ہم قرآن کو جا کر ایک مرتبہ دیکھیں اور پڑھیں. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو مختلف زبانوں میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. خود حق و حقیقت کی جو تلاش میں ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کس وجہ کیا کیوں اس کتاب کو جلایا جا رہا ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں تو یہ وہی ہو گیا سبب بن گیا کہ آدمی پھر اس کتاب کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کے پیغام کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کا مقصد دیکھنا چاہتا ہے کہ کیوں اس کتاب کو ہی ہم لے کر. ایک بات کی طرف اور متوجہ رہنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ خود قرآن مجید کی آیتوں میں قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی. بے شک ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہی وجہ ہے کہ تمام کتابوں میں تحریف ہو گئی مگر قرآن تحریف سے محفوظ ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا. میں یہیں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ پروردگار عالم نے ٹھیک ہے یہ کہہ دیا کہ قرآن ہم نے نازل کیا, اس کی ملکیت ہے, اس نے نازل کیا اور ذمہ داری بھی اسی نے لی کہ اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے, ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ آج بھی وہ اپنے وعدے پر عمل کر رہا ہے پروردگار. ہماری کیا ذمہ داری, ہم کون سے اقدامات کریں, ہم کیا کریں کہ جو آج مثلا ہندوستان میں ایک کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ قرآن میں مثلا فلاں فلاں آیت جو ہے وہ دہشت گردی اور الحاد کی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہی ہیں. کوئی آگے کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا کہ اس میں یہ شیطانی آیات ہیں ان کو نکالا جائے, فلاں آیت نکالا جائے, یا قرآن کو جلائے, احراق ہو رہا ہے. تو آخر ہماری ذمہ داری کیا ہوگی, ہم کون سے اقدامات کو انجام دیں تاکہ ان چیزوں سے لوگوں کو روکا جا سکے. بالکل مجھے لگتا ہے کہ کچھ اہم نکات کی طرف توجہ ضروری ہے. ہم لوگ بے عنوان مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا جو دین لے کر اور جو شریعت لے کر وہ آئے ہیں وہ قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے. اس میں قیامت تک کے آنے والے زمانے کے لیے ہر چیز پائی جاتی ہے اور کسی چیز کی اس میں کمی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اس طرح کی باتوں کو اٹھاتے ہیں کہ جہاد کی آیتوں کو نکالو, یا قرآن میں یہ آیت جو ہے 1400 سال پرانے کسی ایک موضوع سے مرتبط ہے, ابھی کے لیے یہ نہیں ہے. اور ہم لوگ اس کے مقابلے میں بہت ہی مبہوت سے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. تو شاید جو سب سے پہلی ضرورت اور جو سب سے پہلا اقدام کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رابطے کو قرآن کے ساتھ بڑھائیں, کوشش کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اور جتنا ہم اپنا رابطہ قرآن کے ساتھ بڑھائیں گے اور ان آیتوں کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ان سوالوں کا, ان شبہات کا اور وہ ڈاؤٹس جو ہمارے ذہن میں کریٹ کیے جا رہے ہیں ہمارے جوانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے ہم جتنا سمجھیں گے ہم اتنا سمجھا سکیں گے. ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ نہیں واقعاً یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے ہر مسائل میں اس کے پاس جواب ہے اور ہر زمانے کے لیے اس کے پاس سولوشن ہے. ہم جب تک کہ اس پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے تب تک کہ ہم لوگ اتنا مضبوط قدم. یہ جو آپ نے بات ذکر کی ہے آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ قرآن سے ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا, اپنے رابطے کو مضبوط کرنا پڑے گا. قرآن کی جو جہاد کی آیتیں ہیں ان کے مطلب کو سمجھنا پڑے گا. میں یہاں کے اوپر بہت ہی ایک لاجیکل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عام طور سے الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو, جہاں پاؤ ان کو مار دو, قتل و غارت اور دہشت گردی کا یہ پیغام دیتا ہے. ان کو قرآن میں یہ آیت کیوں نہیں دکھائی دیتی کہ قرآن میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے فکأنما احیا الناس جمیعا, سارے پوری یعنی ہیومینٹی کی جان بچا لی. وہ قرآن جو ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کی جان سمجھتا ہے وہ بھلا کیسے اس تصور کو رائج کر سکتا ہے کہ جس کو جہاں پاؤ مار دو. بالکل بہت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا وہ
کوئی چشمہ ایسا لگا کہ وہ پڑھ رہے تھے جس میں سے انہوں نے صرف اپنے مطلب کی آیات کو نکالا اور باقی آیات کو چھوڑ دیا. بالکل غلط مطلب نکالا ان سے. یہ ساری جتنی بھی آیتیں یہ ڈیفینس والی آیتیں ہیں. یعنی جب آپ کی جان کو خطرہ ہو اور دشمن آپ کو ختم کر رہا ہو وہاں کے اوپر آپ اپنا ڈیفینس کریں. اس طرح کی آیت بھی کہ مثلا تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ برائی کرو اور خدا تم کو روکتا ہے برائی کرنے سے, سب کے ساتھ اچھائی کرو, مگر اس وقت کہ جب کوئی تم کو تمہارے گھروں سے نکال رہا ہو یا تم کو مارنے پر آمادہ ہو گیا ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ قرآن سے مخصوص نہیں, یہ ایک عقلی اور فطری قاعدہ ہے ہر ملک میں, اور آپ کو ہر جگہ پہ یہ چیز ملے گی. ہر انسان کی عقل اس بات کو کہے گی کہ اگر ہم آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں تو آپ کو حق ہے اپنی جان کی حفاظت کرنے کا, اپنے دفاع کرنے کا. تو یہ چیزیں قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کے پیغامات کو صحیح سے سمجھ کے دوسروں کو سمجھانا. جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, جو غلط فہمیاں ایجاد کی جا رہی ہیں, اس کو دور کرنا صحیح تفسیر کو بیان کیا جائے, صحیح مفہوم و معنی کو بیان کیا جائے, پہلے خود سمجھا جائے, اس کے بعد ان تمام چیزوں کو, یعنی جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں اور قرآن کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا جو ہے دفاع کیا جائے. تو اور اس کو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بہت متوجہ کیا ہے, قرآن کو صحیح طور سے سمجھنا اور اس کو سمجھانا. اور جیسے جیسے قرآن کے اوپر اگر کسی بھی امام کے دور میں قرآن کے اوپر اگر حملہ کیا گیا ہے, قرآن کے اوپر اعتراض کیا گیا, آبجیکشنز اٹھائے گئے, تو حق کے نمائندے کی شکل میں ہر دور کے امام نے اور اللہ کے طرف سے جانشین نے اس کی. بہت عمدہ نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں یہیں پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کہ جن کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے, اور جو مناسبت نزدیک آنے والی ہے, 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت آنے والی ہے, تو اس سلسلے میں کہ ہمارے 11ویں امام نے کس طریقے سے قرآن, کیا اس زمانے میں قرآن پر حملہ ہوا, قرآن کی توہین ہوئی, یا قرآن پر اعتراضات وارد کیے گئے؟ اگر ایسا ہے تو امام نے کس طرح سے ڈیفینڈ کیا؟ جس زمانے میں ہمارے امام اپنی امامت کے فرائض کو انجام دے رہے تھے, یا اس سے پہلے جب ان کے والد محترم بھی امامت کی ذمہ داری اور اس عہدے پر فائز تھے, یا اگر عمومی طور پر کہا جائے تو بنی عباس کے زمانے میں خاص طور پر بنی عباس اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا انہوں نے ایک راستہ یہ نکالا تھا کہ پبلک کو ایسے ٹاپکس میں اور ایسے ایشوز میں آپس میں لڑایا جائے تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہماری حکومت جو ہے اس کی چولیں باقی رہیں اور اس کو کوئی ہلا نہ سکے. بہت سارے موضوعات اس زمانے میں اور بہت سارے ڈاؤٹس لوگوں کے درمیان ایسے ہی اٹھا دیے جاتے تھے کہ جن ڈاؤٹس کا اصل میں رابطہ ہوتا تھا مثلا توحید کی بحث سے, لیکن اس کے بجائے کہ روٹس کی طرف جا کر کوئی اس کے اوپر گفتگو کرے, عام طور پہ لوگ آج کے اس کے فروعات اور اس کے برانچز کے اوپر گفتگو کرتے تھے. مثال کے طور پہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے, یہ ایک وہ موضوع تھا کہ جو لوگوں کے درمیان سوال کی صورت میں بہت مشہور کر دیا گیا. ہمارے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا سا واضح کریں, حادث اور قدیم. میں اس پوائنٹ کو رکھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ میری مدد کیجیے گا آگے. یعنی یہ ایک ٹاپک, یہ اس کو وہ کیا گیا. یا مثلا کچھ لوگوں نے اس طرح کا کام کیا امام حسن عسکری کے زمانے میں کہ ایک ڈاؤٹ کہ مثلا قرآن کے اندر کچھ آیتیں جو آیتیں دوسری آیتوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں, تو لوگوں کے ظاہراً ٹکرا رہی ہیں. اس نے اس طرح کی کوشش کیا کہ کچھ ایسی آیتوں کو جمع کرنے کا کام کیا, یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ قرآن کی طرف, یہ قرآن ہم لوگوں کے لیے معتبر نہیں ہے کہ اس طرح کی اس میں جو آیتیں پائی جاتی ہیں. ان شارٹ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن عسکری کے زمانے میں اور 10ویں امام یا خود بنی عباس کے زمانے میں قرآن کے اوپر اور قرآن سے مربوط چیزیں یا وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے سعادت کا سبب ہو سکتی تھیں, ان چیزوں کے درمیان ڈاؤٹس کو کریٹ کرنا اور ان کے درمیان پھیلانے کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو تھا. اور جب امام اس زمانے میں پائے جاتے ہیں تو امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو سب سے پہلا اگر کسی کو دفاع کرنا ہے تو وہ امام کو دفاع کرنا ہے اور اپنے مقصد اور مشن کو امام کو آگے بڑھانا ہے. وہ وارث قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, حامی محافظ قرآن ہے. بالکل. اور محافظ, جی ابھی یعنی ہم لوگ موضوع کے اوپر رہے ہیں, ورنہ محافظ اور حافظ دونوں ایک الگ اس کے اندر. تو ہمارے اماموں نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے اس کا دفاع کیا. سب سے امپورٹنٹ جو امام جس طرح سے اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے اور قرآن کا دفاع کر رہے تھے, اس میں جہاں یہ حادث و قدیم کے اوپر ہم لوگ ابھی ایک مختصر گفتگو کریں گے اس کے بعد میں, مجھے لگتا ہے کہ دو اہم چیزیں جو امام سے منسوب کی گئی ہیں یا امام سے ان کا رابطہ بیان کیا گیا ہے, کچھ علماء اس کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, لیکن چونکہ مشہور لہٰذا میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. دو تفسیروں کا ذکر ملتا ہے امام حسن عسکری کے نام سے.
مشہور 2 تفسیریں ہیں امام حسن عسکری سے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایک تفسیر 10ویں امام سے مربوط ہے، اور ایک تفسیر جس کا ملا یحضرہ الفقیہ میں شیخ صدوق نے ذکر کیا ہے وہ دوسری تفسیر امام حسن عسکری سے منسوب ہوگی. تو امام نے اپنے زمانے میں جہاں قرآن کا دفاع کیا ہے وہاں کچھ ایسے آثار بھی پائے جاتے ہیں جو ان سے منسوب کیے گئے ہیں. اور پھر آپ میری مدد کیجئے، حدیث و قدیم پہ ہم لوگ آگے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ شبہ کریٹ کیا گیا اس زمانے میں 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ وہ قرآن حادث ہے یا قدیم. یہ معاف کیجیے گا، یہ حادث اور قدیم خود امام کے زمانے میں کریٹ، یہ امام تک آیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی اٹھ چکا ہے، اس سے پہلے بھی اٹھ چکا ہے، ہاں بہت پرانا ہے، کیونکہ یہیں سے شروعات اصل میں یہ کیونکہ ہمارے 11ویں امام کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے. یہ یہودیوں کی لابی تھی جس نے سب سے پہلے قرآن کو نشانے پر وہ لے کر آئے، کیونکہ وہ اپنے کتاب کو بہرحال محفوظ رکھنا چاہتے تھے. بالکل. تو یہاں تک آیا، یعنی یہ خود امام کے زمانے میں زیادہ اس کی وہ ہو گئی. بالکل امام کا جو جواب ہے. اور ہاں پہلے شبہ کو آپ سمجھا تو دیں اپنے ناظرین کے لیے کہ ہے کیا چیز. جی قدیم کہتے ہیں اس کو جو سب سے پہلے سے ہو، ہمیشہ سے ہو. خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیشہ سے. سوال یہ اٹھایا گیا کہ قرآن جو کہ کلام الہی ہے، تو جب یہ کلام الہی ہے تو جب سے اللہ ہے تب سے اس کا کلام بھی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا کلام بھی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے صرف ایک ہی چیز نہیں ہے اللہ، بلکہ ایک اور چیز بھی ہے، اللہ کا کلام اللہ تو ہے نا، تو کلام اللہ. تو اس کا مطلب ہمیشہ سے 2 چیزیں ہو گئیں. تو جیسے قرآن جس طریقے سے اللہ قدیم، ویسے ہی قرآن بھی قدیم. یہ لوگوں نے تو بڑی بحث چھڑی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیشہ سے تو صرف ایک ذات ہے اللہ. امام کے سامنے آیا سوال بڑی خوبصورتی سے، چونکہ وارث قرآن ہے، علم لدنی کے حامل ہیں، ظاہر سی بات ہے امام وقت ہے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ قرآن اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ہے یا خود اللہ ہی کی ذات ہے؟ یہ بھی کہا یہ اللہ کی ذات تو نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ایک الگ چیز ہے. تو کہا بس جو کچھ بھی ذات الہی کے علاوہ ہے وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا، اللہ کی مخلوق ہے، وہ خلق شدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ختم ہو گئی، یعنی بحث ہی ختم ہو گئی. میرے مولانا امام نے ایک جملے میں یہ پورا مسئلے کو ختم کر دیا کہ یہ قدیم نہیں ہے. ایکچولی امام نے یہی کہ اس سوال کے اور اس شبہے کے جو روٹس ہیں وہ توحید میں ہیں، لیکن عوام کو صرف جو ہے آپس میں مشغول کرنے کے لیے اس طرح سے، اور ہمارے زمانے میں بھی آج بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان کچھ ایسے مسائل کہ جن کی روٹس کہیں اور ہوتی ہے اس کو کسی اور طریقے سے لا کر مطرح کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ آپس میں جو ہے بہت سارے ایگزامپلس بہت سارے ہو سکتے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت کی کمی کی. تناقض قرآن کے سلسلے میں بھی جی ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اسحاق کندی نام کا ایک شخص تھا، جس نے آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ اس نے یہ ٹھان لی کہ قرآن کے اندر وہ آیتیں جو ظاہراً ایک دوسرے سے کانفلکٹ کر رہی تھیں، ٹکرا رہی تھیں، ان کو جمع کرنا شروع کیا. اور اپنے خیال میں اس نے بہت بڑا کام کیا. کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو آپس میں ٹکراؤ نہ ہوتا، تعارض نہ ہوتا. تو امام وارث قرآن موجود ہے نا، تو دیکھ رہے ہیں کیسے قرآن کی خدمت کی، کیسے قرآن کی حفاظت کی ہے. ایک شخص آیا مولا کے پاس، فرمایا کہ ایسی بات ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم اس سے جا کے یہ پوچھو کہ جو باتیں تم لکھ رہے ہو کیا یہ وہی باتیں ہیں کہ جو اللہ نے مراد لی ہیں، یا یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے؟ اور کہا کہ ایسے نہیں، بلکہ پہلے اس کی شاگردی اختیار کرنا، اس سے نزدیک ہونا وغیرہ وغیرہ. جاتا ہے شخص امام کے پاس سے وہاں اسحاق کندی کے پاس، اس کی شاگردی اختیار کرتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے. پھر اچانک ایک دن سوال پوچھتا ہے کہ استاد یہ بتائیے، یہ جو آپ جمع کر رہے ہیں آپ کے حساب سے اس میں تناقض اور ٹکراؤ ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ جو اس کلام کا متکلم ہے، خالق ہے، جس کا یہ کلام ہے، اس نے بھی یہی بات سوچی ہو جو آپ نے سوچی ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہوا. تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سوال کس کا ہے؟ یہ سوال تم میرے شاگرد ہو، مجھے پتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی، ہم جانتے ہیں تم کتنے پانی میں ہو. پھر اس نے پوری بات بتائی. پر پھر یہ ہوتا ہے کہ اسحاق کندی نے اپنے پوری کتاب کو نظر آتش کیا، جلا دیا،
کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. تو کس طریقے سے امام نے حکمت عملی اور اس کی حقیقی یعنی عنوان سے دنیا یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو امام نے اس وقت روکا ہے اپنے سوال کے ذریعے سے. یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فراست ذہنی سے اور اپنی حکمت عملی سے اس وقت اس فتنے کو دفن کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین آج بھی کچھ نادان افراد ہیں, کچھ جاہل افراد ہیں جو اپنی نادانستگی میں یا یہ کہ خود وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا یہ کہ وہ دشمن کے آلۂ کار ہیں اور دشمن کی طرف سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی حقانیت, قرآن کا اعتبار, اس کی عظمت پر حرف اٹھا سکیں اور اس کو زیر سوال لا سکیں. لیکن الحمدللہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کو ہم پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کی تعلیمات پر عمل کریں, اور اس کے بعد دنیا کے سامنے جب ہم قرآن کو پیش کریں گے تو کسی کے پاس بھی قرآن کے سلسلے میں کسی بھی طریقے کے اعتراض اور شبہے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. ہم دونوں مہمان کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں نے اپنا وقت نکالا, تشریف لائے اور بہت ہی عمدہ نکات سے ہمارے ویورز کو مستفید کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ کسی دوسرے پروگرام میں ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.